والذین یجتنبون کبائر الاثم، اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی، وہ اللہ بتا رہے ہیں یجتنبون کبائر الاثم، کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں، ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں یہ سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا، یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی، تراویح سے معاف ہو جائیں گی، تلاوت سے معاف ہو جائیں گی، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا۔ اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ عصر، بالکل غلط ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ، کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہو۔ سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے، عصر کو مقدم کیا، لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اللہ کہے گا میں نے تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا، تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عصر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو، یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا، تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو۔ پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر عصر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے۔ کمبختوں تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے۔ تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو۔ اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز، آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے۔ تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ، اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں۔ ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا۔ ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا۔ یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا۔ اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی۔ پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی ہے، یا ظہر کو عصر تک قضا کیا ہے؟ یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد ان کو۔ فضول قسم کی، جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے، اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مکھنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے۔ یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے، تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے، یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ، پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا۔ استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب کسی کو کیا پتا، وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا، تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے، میں یوں ہوں، پھر بولتے رہتے۔ تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا، وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا، یوں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے، تو وہ یوں کر رہے ہیں نا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ یار یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں۔
وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھر میں لپیٹ رہا ہوں. اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا. تو میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار. کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے یار, اب یہ اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں. ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا, تو ہمیں بڑی ایسی آئی. تو اگلا پھینکے جا رہا ہے, آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو, لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے, یعنی مسجد سے باہر نکل. تم تو ترجمہ دیکھ لو اس کا, اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے. عربی الفاظ تو دیکھو نا, تم علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ عصر اکٹھی ہو رہی ہے, مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی. او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے. اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی, تو یہ آسانی نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتا ہے ایسے بھی پڑھ لیں گے, تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ. تو میں ان سے پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کر کیا کریں, یوں جب کوئی بولا کریں ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں. یہ ریسرچ بھائی, اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا ہوگا, میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کرتی ہے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے. دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو, بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا. پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکشولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا, سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس, کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا, مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا, کرتے رہو, تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, 1 سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, 1 سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہیں اونچ نیچ, اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں.
تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں، تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے، اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو، اس کو سمجھاؤ جا کے، آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا، اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا، اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا، اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. یہ مصیبت ہی ہے نا، زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں، خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی، ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی، فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے، لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا، اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت، کتنی ذلیل عورت تھی وہ، کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے، اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا، اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی. بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا، اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے، ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے، اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو، میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے، جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا، تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا، طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا، اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے، وہ پڑھے گا کمنٹس، اس کی نیندیں اڑیں گی، بولے گا میں نے غلط کر دی. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد، اس نے یہ یوں تھا، یہ یوں تھا، یہ یوں کرتا تھا، یہ لڑکیوں سے باتیں، اس کو بولو تو ہے ایک نمبر کی کیا ہے، بے شرم ہے. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا، اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل، تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے، گناہ بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے میں چھپا نہیں سکتا، مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے، بولو کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے، بول دو نا کبیرہ ہے، کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی بھی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت، بیوٹی کی نیت سے نہیں، عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے، نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا، خواتین کیا کرتی تھیں اس زمانے میں بھی، ڈینٹسٹ ہوتے تھے تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی، کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا، بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا، بول دو اچھا لگتا ہے، وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی، المتفلجات، وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں؟ چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے، اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے، یہ مائیکل جیکسن کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے، کون سی سوٹیبل ہے؟ یہ نہیں ہے بھائی، جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے، چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا، اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ، کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے، کوئی غیر معمولی ہے، تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں، لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے، نہیں جب دانت نکلے تو
بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, قدرتی طور پر ایک عیب ہے, وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز ہے. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے, بیوٹی کے لیے حرام ہے, لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں, تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں, نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں, اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی, 2-4 ہوتے ہیں جو بیچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں, تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا. جو فیشن کے لیے چھرے گھونپے ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اچھے بھی نہیں لگتے, یہ دہشت ہوتی ہے. اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں, اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ایک ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی, کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان سب سے بچنا ہے, جنت حاصل کرنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جنت کی قیمت میں یہ بھی ہے غصے پہ کنٹرول. جو جنتی ہے نا وہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے, غصہ آئے تو کنٹرول کرنا ہے کہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کنٹرول ہی نہیں. یہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے اتنا جتنا جب طاقتور کے سامنے آپ جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں نا, ہمارے ایک دو جاننے والے تھے تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, بہت زیادہ. باپ کے سامنے چیختے, ماں کے سامنے چیختے, بیوی کے سامنے چیختے, دنیا میں ہر ایک کے سامنے, ہمارے سامنے بھی چیختے. جب غصہ آتا نا وہ ایک دم شٹنگ آؤٹ. اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات بہت پرانا. ایک دم ہوٹل میں گئے تو کھانا تھوڑا سا اونچ نیچ تھا, وہ ویٹر کے سامنے چیخنا شروع کر دیا, ہوٹل کے اونر کے سامنے چیخنا, اور تو نے یہ کیا بنایا ہے. میں نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی اتنا بھی برا نہیں بنایا. خیر ان کی جاب لگ گئی کسی کمپنی میں, ملٹی نیشنل کمپنی میں نا, اچھی پوسٹ پہ چلے گا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ. وہاں ایک دن مینیجر تھے وہ, تو غصہ آیا, امپلائی پہ چیخ لیے. اب جیسے اب خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں, جیسے میں چیخا نا تو کمپنی کا جو مالکان تھے ان میں سے کوئی ہوگا جس کے شیئر زیادہ ہوں گے, وہ آیا اور کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پن سائلنٹ, پن ڈراپ سائلنٹ, ہمیں ایسی خاموشی چاہیے. یہ پہلی اور آخری دفعہ آپ چیخیں, یہ کمپنی ہے, یہاں کا ایک وقار ہے, آپ کو ملازم کو کچھ کہنا ہے تمیز سے, چیخنے چلانے کی یہاں وہ انہی کی پوری بات, یہاں چیخنے کی اجازت نہیں. پن ڈراپ سائلنٹ, ورنہ آپ کو ہم فوری طور پر کمپنی سے چلتا کر دیں. وہ دن اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے, وہ کہتے تھے میں کبھی بھی چیخا نہیں. ظاہر ہے لاکھوں روپے کی تنخواہ دی جا رہی تھی. تو مجھے اس سے بڑی عبرت ہوئی. میں نے کہا دیکھو, اللہ میاں کہتے ہیں باپ کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا مشکل حکم دے دیا. اللہ میاں کہتے ہیں ماں کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. لیکن سب چیخ رہے ہوتے ہیں. فوج میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی فوجی اپنے آفیسر کے سامنے چیخا ہو, پولیس میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی پولیس والا اپنے آفیسر کے سامنے, اور اگر چیختا ہے تو پھر سزا بھی ملتی ہے ٹائٹ والی. اس کو ایسے معاف نہیں کر دیا جاتا کہ ایکچولی تم جو بلڈ پریشر کے مریض ہو تو کوئی بات نہیں, پہلے بی پی لو کرو پھر آنا ہمارے پاس. تو اس لیے میرے بھائی اللہ میاں نے کہہ دیا جنت کی قیمت چاہیے تو غصے پہ کنٹرول بولو کرنا پڑے گا, اور پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, مایوس نہ ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا, سامنے والا کمزور ہے, یہ مار سکتا ہے اس کو, اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اسے کہیں گے یہ جتنی حوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لے. تو
سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ حور کا مہر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور حور سے شادی میں مناسبت کیا ہے یار؟ بے بھائی غصے پہ کنٹرول. کمزور پہ غصہ آیا, دل چاہ رہا ہے چپیٹ لگا دوں, کمزور کھا سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے کیا کر دو, معاف کر دو. باپ پہ غصہ آیا, برداشت کر لیا, کس کے لیے یار؟ باپ کے تو اللہ نہ بھی ہونا ویسے ہی برداشت کرنا چاہیے یار, کتنے احسانات ہیں اس کے. چپ کر کے سنتے رہا کرو ابا کی. اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا تو باپ خود بھی تو اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی کیسی بڑی نعمت ہے یار, کتنا پالا ہے اس نے. تم کیا 2 منٹ واش روم میں ماں جاتی ہے نا تو بچہ چیختا ہے, جس سے اتنا گہرا لنک رہا ہو بھائی اس کو تو جوتا لا کے پکڑا دیا کرو اور کہا کرو جتنا دل چاہے نا تو میرے سر پہ مار, ساری دنیا کے سامنے چیخ سکتا ہوں لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, تیرے سامنے میں آواز نہیں اٹھاؤں گا. ہم نے عزت دار لوگوں کو دیکھا ہے, مائیں مارتی ہیں, مار کھاتے ہیں, چھانٹے پڑتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آج بہت فرعون بن گئی ہے جو نوجوان نسل ہے نا, بہت فرعون بن گئی ہے یہ. تم لڑو, جاؤ اپنے سے, اپنے باہر کسی آدمی سے جا کے لڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا, یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے, حور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ ان مرد کے لیے نا سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت ہے نا. کتنے نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگھل جاتے ہیں. ابھی کوئی حور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی جائے نا, سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ 4 شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کے اس میں, عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو؟ غصہ پینا آسان کام, جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ. اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ. تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ حوروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے, قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا, تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی یہ ٹھرک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھرک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی, آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا, قورمہ تیار ہو رہا ہے. 15 منٹ ٹھہر جا, کیا تیار ہو رہا ہے؟ قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہوا, آپ نے مسور کی دال کھا لی, اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی, دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہوا ہے ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے, ٹھرکی کون ہے؟ تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے, قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں, دال کھا لی, دال سے صبر نہیں ہوا, تو ٹھرکی تو ہے. وہ تو صبر والا ہے, اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا, اب کیا مل رہا ہے اس کو؟ قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ پہ بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے, حلال ہو حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں شراب چاہیے, کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم تو اللہ کی ان نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی, تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے, بس بیان جلدی سے میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں.
ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا, اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں, بریانی, کوفتے, کباب بنا کے رکھ دیے. وہ پیر صاحب خام خواہ کے فنٹر بن رہے ہیں نا کہ نہیں یہ کیا ہے, دنیا پرستی, ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ, یہ کیا ہے. حضرت فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں, میرے لیے ہے, سارے کوفتے نا اپنی طرف, آپ نہیں کھائیں. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کسی کو کوفتے پسند ہیں, کسی کو کباب پسند ہیں. تو حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے. نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا. یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو, اے اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے یار, کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو, یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے؟ افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا, فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش, ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ, مجھے کوئی بھوک نہیں ہے. پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے. ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے تو تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, بھائی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی, حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. ہاں جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنا ہے یار, ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہے؟ ہاں تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالی ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا. تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو ایک پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں, خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا, صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں ہے. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے. جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا
کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی, تیرا حکم تھا ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا, لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے تو تیرا بھی حکم ہے حکومت کے فیصلے کو مانو, تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل عید, تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے, خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آیا کرے نا اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی ایک برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. غم منا رہا ہے عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, آپ غم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں ووریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری جنت مل رہی ہے بھائی, تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں, کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں. تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں تو ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفها دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں, آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں, بیوٹی پارلر کھولے میں, وہ مرد دلہنوں کو میک اپ. آج فجر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا دلہنوں کو تیار کرتا ہے, تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں, اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں بیچارے. حقیقت ہے یہ, جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارا دن اس میں زنانہ پن پیدا ہو, تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں, آم کھلا دو, انار کھلا دو, یہ حورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم, یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا, اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں 2 نمازیں قائم کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم, اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, فنٹر نہیں ہوتے. اس میں ہر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میری مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں, بہت ہی ذہین ہوں, مشورہ وہی نہیں لے گا نا بھائی. مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا ہے مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلینٹ ارتھ پہ وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں تواضع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں, کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم, ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں, مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ینفقون, اور کنجوس نہیں ہوتے, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا, مساکین, مدارس, اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کرتے نہیں ہیں, کرتے رہتے ہیں, کنجوس نہیں ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے, اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. کتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں, اور او بھائی بس چھوڑو یار,
ایک حور ادھر ایک حور ادھر. سبحان اللہ. آپ بولو گے یار اگر پرانی والی بھی آئے گی تو پھر حوروں کا کیا فائدہ؟ نہیں بڑھے گی تو کس کی گروتھ ریشو ہوگا پھر دنیا میں؟ غیر مسلموں کا. اب جن کی نظر میں ایمان کوئی زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، وہ ہر انسان کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں، تو ان کی نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی، ادھر بڑھے ادھر بڑھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن انسانیت کو جو تباہی سے بچانا چاہتا ہے تو اس کی نظر میں تو بھائی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جو نئی نسل پیدا ہو وہ مومن ہو. دیکھو ہم ہر چیز کو غیر مسلموں کے کانسیپٹ سے دیکھتے ہیں کہ میڈیا انہی کا ہے نا، ڈرامے وہی بناتے ہیں، فلمیں وہی بناتے ہیں، میڈیا انہی کے کنٹرول میں، طاقت انہی کے پاس، ٹیکنالوجی انہی کے پاس، معیشت انہی کے پاس، تو ظاہر ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اثر رسوخ اسی کا ہوتا ہے. ایمان جو ہے نا یہ ہلکی دولت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے مادہ پرستوں کے کانسیپٹ سے اس دنیا کو. اب دنیا کیا کہتی ہے؟ غریب کی اولاد زیادہ ہونی چاہیے یا مالدار کی؟ بولو. مالدار کی نا، غریب کی زیادہ ہوگی، کھائیں گے کہاں سے؟ غربت، مہنگائی اور بڑھے گی. تبھی غربت کے خاتمے کا ایک بہترین طریقہ کسی ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ غریبی کو اڑا دو. بھائی غربت کے خاتمے کے دو طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جو ہماری حکومتیں اختیار کرتی ہیں جس سے ہم الحمدللہ روز بروز غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر حکومت جڑ سے خاتمہ کرنا چاہتی ہے نا غربت کا، حکومت چاہتی ہے، دیکھو اپنے مزاج سے انسان مجبور ہوتا ہے. وہ کتنا سیریس بیان لے کے چلا تھا یار کہ انسان کا مزاج تبدیل نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، انسان کی طبیعت تبدیل نہیں ہو سکتی. اچھا خاصا سیریس بیان لے کے چلا تھا، پھر کدھر یہ مجبوری ہے کچھ، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ بلٹن ہے. یہ چینج بھائی کو کوئی پروڈکٹ کوئی گاڑی آ گئی، اگر اس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اب نئی گاڑی مارکیٹ میں آئے گی تو ہوگا بھائی، وہ فالٹ برداشت کرنا پڑے گا. ہاں گاڑی چلنے کے بعد کوئی فالٹ پیدا ہو گیا، الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، کوئی ہوا کم ہو گئی ٹائر میں یا پنچر ہو گیا، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جو مینوفیکچرنگ فالٹ ٹھیک، تو ہم بچپن سے اسی طرح کے ہیں، ہم برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. صحیح ہے. تو غربت کا جڑ سے، میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، ایسے چیخو پکار کا ماحول بننے والا تھا، پھر مجھے بیچ میں کوئی مزاح ہو گیا. تو کسی خاتون نے کوئی خط لکھا کہ اتنا ایک روحانی بیان چل رہا تھا، کیا بیچ میں آپ نے چوکا لگا دیا ہے. اچھا بھلا لوگوں کے جذبات بن رہے تھے. خیر، تو غربت کے خاتمے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے. ایک طریقہ وہ ہے جو ہماری حکومت اختیار کرتی ہے، وہ تو خیر خاتمے کا طریقہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو جڑ سے خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ غریبی کو اڑا دو. ایک کنٹینر میں بند کرو سارے غریبوں کو اور سمندر میں لے جا کے پھینک دو. اس سے غربت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. خیر، تو ایک جنرلی ایک بات ہے کہ بھائی غریبوں کے ہاں بچے زیادہ ہوں گے تو غربت بڑھے گی، امیر اگر ہونے بھی ہیں تو امیروں کے ہاں ہو نا، پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں ہو. یہ ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں. اسلام کا یہ بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے. یہی ہم 20 سال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے سننے والے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر کس کی سمجھ میں آئے گا؟ جو 20 سال سے ہمیں سن رہے ہیں. بار بار ایک بات بتائی جا رہی ہے، یہ میری بات نہیں ہے بھائی، یہ اسلام کی بات ہے. دیکھو اختیاری غربت عیب ہے. سستی کی وجہ سے اگر آپ غریب ہو، کاہلی کی وجہ سے غریب ہو، یہ ایک عیب ہے، بدنما داغ ہے. گھر میں بے روزگار بچہ پڑا ہوتا ہے نا، ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے، سارا دن موبائل میں لگا رہتا ہے، ماں باپ کی مارے کھاتا ہے، ڈانٹے کھاتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ جاب پہ جاتا ہے، نہ بزنس کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو پان گٹکے کا خرچہ بھی باپ سے لے رہا ہوتا ہے، پڑوسیوں سے لے رہا ہوتا ہے. یہ غربت ایک عیب ہے. عیب تو سمجھتے ہیں نا، ایک بدنما داغ ہے. یہ واجب الچترول ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ واجب الچترول. اصل میں ممبر سے واجب القتل سے کم کا فتویٰ جاتا ہی نہیں ہے نا. ممبروں سے جو فتوے جاتے ہیں واجب القتل واجب القتل، تو میں نے کہا یہ واجب القتل بہت گاڑا لفظ ہے یار، تھوڑا کیا کر لو، ہلکا لفظ ہو نا، واجب الچترول. اور ایسے
نوجوان کو ٹائم پہ چترول لگ جائے نا تو انسان کا بچہ بن جائے گا. اگر ڈیلے کر دیا نا اب نہیں بنے گا. یعنی جب یہ قریب البلوغ ہو اور آپ نے دیکھا کہ اس میں سستی ہے, کاہلی ہے, نہیں کام کر رہا, تو اس وقت اگر اس کی طبیعت سے اگلے پچھلے گنا, ایک دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں نا ایسے لوگ, اس لیے بتا رہا ہوں. تجربہ بھی کوئی چیز, علم کا ایک ذریعہ تجربہ بھی ہوتا ہے, ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. تو جن کے ابا نے بر وقت ان کو چترول لگا دیے تو وہ انسان کے بچے بن گئے, کامیاب ہو گئے. اور اگر اس سستی کا اس وقت علاج نہیں ہوا پھر نہیں ہوتا بھائی, گیا کام سے. کیونکہ اس کو غربت کی عادت پڑ جائے گی, پھر اس کو غریب رہنے کی عادت پڑ جائے گی. کبھی ادھر سے گٹکے کے پیسے مانگ رہے ہیں, کبھی. اور اچھا ایسے لوگ گٹکے پان بہت کھاتے ہیں کیونکہ جب ٹینشن میں ہوتے ہیں, پیسے ہوتے نہیں جیب میں, تو ٹینشن ختم کرنے کا طریقہ یہ تھا محنت کرتے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے. وہ طریقہ اختیار کرتے نہیں ہیں کیونکہ سستی ہے. تو شارٹ کٹ طریقہ ٹینشن دور کرنے کا کیا ہے؟ گٹکا کھا لو, پان کھا لو, سگریٹ پی لو. بھائی غمزدہ انسان, غموں کا مارا, ناکام عشق, یہ غمزدہ ہوتے ہیں نا. ناکام محبت تھی کسی, چاہا آپ نے, ملی کسی اور کو, اور دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ہے بھائی, آپ کی محبوبہ کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. تو ڈپریشن ہے نا, کیا خیال ہے؟ اس ڈپریشن کا جو نیچرل علاج ہے, جو قدرتی, جو اسلام نے بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں, ہم پہ اللہ کی چلے گی, ہماری تھوڑی چلے گی. ام للانسان ما تمنا, اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ کچھ نہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو. کچھ مل بھی جائے گا, کچھ نہیں بھی ملے گا. تمہارے جسم پہ چلے گی کس کی بھائی؟ میری چلے گی. تو یہ سوچ کے ڈپریشن فوراً ختم نہیں ہوتی, آہستہ 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 عادت ہوتی ہے یہ سوچنے کی. اب سست آدمی یہ سوچے گا؟ بولو, غموں کا مارا ہوا یہ سوچے گا؟ نہیں سوچے گا. وہ جو سست ہوتا ہے نا, وہ چاہتا ہے ریزلٹ کسی بھی چیز کا فوراً ملے, مجھے فوراً چاہیے مجھے ریزلٹ. تو فوراً ریزلٹ کے چکر میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ تقدیر کیا ہے, چلو اسی بہانے علماء کے پاس جا کے بیٹھو, تبلیغ میں وقت لگا لو, کچھ اللہ اللہ سیکھ لو, کچھ اللہ کی طرف آ جاؤ, غم ہلکا ہو جائے گا. نا 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 نا, اسے فوراً غم بھلانا ہے, برداشت اس میں ہے نہیں. تو فوراً غم بھلانے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ شراب ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے, یہ سب چیزوں سے فوراً غم ختم. لیکن اس بے وقوف اور احمق کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ غم فوراً ختم وقتی ہو رہا ہے. تو نے ایک غم کے ساتھ ایک اور غم پال لیا ہے, وہ غم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, بلکہ اب تجھے ایک اور غم, محبوبہ کے ساتھ اب چرس بھی تیری محبوبہ بن چکی ہے. جس دن تجھے چرس نہ ملی تیری کھوپڑی آؤٹ ہوگی. نشے کے جو مریض لوگ ہیں نا, اللہ معاف فرمائے, ان کے گھروں کے کیسز آتے ہیں نا, ماں باپ کتنے بیزار ہو گئے ان اپنی اولادوں سے, کس قدر بیزار ہو گئے کہ ہماری اولادیں جو نشہ کرتی ہیں, بیویوں کو مارنا, ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانا, یہ نشے والے لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں. پتہ نہیں انگریزوں نے ہمیں کس الٹے کام پہ لگا دیا کہ اس سے اسٹریس دور ہوتی ہے. ان کے تو کام ہی یہی ہے, کافی چائے یہ سب چیزیں اسٹریس پیدا کرتی ہیں, دور نہیں کرتی ہیں. سمجھ لو, میں بھی پیتا ہوں چائے لیکن فضائل نہیں بیان کرتا. ابھی پھر چائے پر میں بات نہیں کروں گا, بس تھوڑی سی کرنے دیں مجھے, تھوڑی سی بات. کچھ چیزیں پی لیا کریں, فضائل نہ سنایا کریں اس کے. کافی چائے یہ سب چیزوں میں کیفین ہے جو آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے, دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے, آپ کے دماغ کو وقتی طور پر ریلیکس کر دیتی ہے. تو یہ دماغ کی ریلیکسنگ کا نیچرل طریقہ نہیں ہے, یہ سارے گوروں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کافی مسلمانوں کی ایجاد ہے, اگر ہے بھی تو کوئی اچھی ایجاد نہیں کی انہوں نے, کوئی ڈھنگ کی چیز ایجاد کر لیتے وہ زیادہ اچھا تھا. خیر, تو غم دور کرنے کا جو فطری طریقہ ہے جو قدرت نے بتایا ہے وہ تو تقدیر پر ایمان ہے, تقدیر پر ایمان ہے. اور دوسرا یہ بھائی, ہر غم کے بدلے میں اللہ نے ہمیں نیکی رکھی ہے, ثواب ملے گا اس پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان جب اپنے اعمال میں دیکھے گا نا بے انتہا ثواب ہے, وہ کہے گا یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا تجھے فلاں فلاں موقع پہ غم ملا, تو نے میری خاطر صبر کیا.
او بھائی صبر سے بڑھ کر, غموں کو برداشت کرنے سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں. اور یہ بھی سمجھ لو کہ برداشت نہ کرنے سے بڑا جرم بھی اسلام میں کوئی نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی اندر سے مومن ہے یا نہیں ہے, بھائی گیٹ اپ تو میرا بھی پگڑی ٹوپی نظر آ رہی ہے آپ کو, داڑھی شلوار ٹخنوں سے اوپر. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سنا آپ لوگوں نے, جو آج کل ملکوں میں معاہد صلح کروا رہے ہیں نا, آج کل نوبل انعام لینا چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں جہاں بھی کہتے ہیں صلح ہوگی, وہ پہلے یعنی اصل میں تو جنگ, یعنی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا, وہ صلح ہوگی, الٹا کر لیں اس کو, تو وہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے میں جا رہی ہے نا آج کل. تو کسی نے تصویر بنا کے بھیجی تھی, سفید کرتے شلوار میں خوبصورت سی ٹوپی, چائنا والی ٹوپی نہیں ہوتی جو بہت ہی شریف قسم کے لوگ پہنتے ہیں, ایک تو اسٹائلش ٹوپیاں ہوتی ہیں نا, چائنا والی جالی والی ٹوپی بالکل سادہ سی بغیر کسی ڈیزائن کے, ایسی ٹوپی میں تصویر شائع ہوئی اور نیچے لکھا حاجی ڈونلڈ ٹرمپ. ان کا کام کیا ہے؟ سلو کروانا. خیر, تو گیٹ اپ سے پتہ چلے کہ مومن ہے یا نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بخار جب انسان کو ہوتا ہے تو بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے, تو ایک عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ بخار سے گرم ہے یا ویسے ہی دھوپ تھوڑی دیر کے لیے پڑی ہے اس پہ. تو تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا بخار ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اندر سے انسان مسلمان ہے یا نہیں ہے, اللہ پر ایمان ہے یا نہیں ہے, یہ غموں میں پتہ چلتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ غم میں. کسی شخص کے ساتھ آپ نے بہت دولت دیکھی, لگژری لائف اسٹائل دیکھا, اس کا بڑا بنگلہ ہے, خوبصورت گاڑی ہے, بہترین گاڑی, کپڑے بڑے فٹ فاٹ. اس گیٹ اپ سے نہیں پتا چلے گا کہ اس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے. نا 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 نا, عین ممکن ہے اس کے دل میں دنیا کی ہوس نہ ہو, یہ سب چیزیں اس نے سہولت کے لیے رکھی ہوں. دنیا کی ہوس کا ایسے پتا چلے گا, یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو غم کتنا ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو آپ کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے, اس سے نہیں پتا چلے گا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. نا 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 نا, اتنا کافی نہیں ہے. اس کے مرنے پر غمزدہ کتنا ہوتے ہو آپ, اس سے پتا چلے گا بھائی محبت کتنی تھی. کیا خیال ہے؟ اب اگر کسی چیز کے بچھڑنے پہ آپ کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی. ہمارے ایک دوست کی 125 چھن گئی جب کراچی میں ڈاکوؤں کا راج تھا اور ہے, اور حالات سے لگتا ہے آئندہ بھی رہے گا. کراچی میں جو چیز بھی تھی نا, وہ صرف میں آپ کو پاسٹ ٹینس سکھانے کے لیے تھے کہ الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھا, ہے بھی اور رہے گا بھی. تو حالات سے ایسا لگ رہا ہے, اللہ کرے ایسا نہ ہو. تو بائک چھن گئی 125 0 میٹر شو روم سے نکالی تھی انہوں نے. تو میں جب اس سے ملنے کے لیے گیا, اس نے کہا یار ما قدر اللہ, اللہ کی قدرت یار, FIR کٹا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہی دنوں میں ایک اور صاحب کی 125 چھن گئی تو ایسے بلک بلک کے رو رہا ہے, بار بار اپنے دکھڑے سنا رہا ہے مجھے آ کے, میری بائک چھن گئی, میری بائک. ابے ایک دن ہوتا ہے, 2 دن 3 دن میں تو انسان اپنے آج کل باپ کو بھول جاتا ہے. کیا پاگلوں کی طرح وہی غم لے کے بیٹھا ہوا ہے بھائی, چھن گئی W11 زندہ باد. تو اس وقت مجھے, ہم تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بیانات سنا کرتے تھے نا, تو آپ جو سنتے ہیں سوسائٹی میں جب وہ نظر آتا ہے نا تو پھر وہ سنا ہوا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے, وہ سنا ہوا سمجھا جانے لگتا ہے. پھر وہ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر رہا ہو, یہ بیماری ہوتی ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتی ہے. آپ نے سوسائٹی میں جا کے جب دیکھا کہ یہ اتنے پیزے کھاتا ہے اور اب یہ خود پیزا بن چکا ہے, تو ڈاکٹر کی بات جب آپ مشاہدہ کرو گے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور ایک کو دیکھ رہے ہوگے یہ جاگنگ کرتا ہے, جم جاتا ہے, کتنے فٹ فاٹ ہے. تو جو ڈاکٹر سے آپ نے سنا تھا جب سوسائٹی میں آپ دیکھو گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ دنیا کے خلاف, دنیا کی محبت کے خلاف بہت بیان کیا کرتے تھے, اور شریعت میں بھی یہی ہے.
حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ ہے دنیا کی محبت، غیر ضروری محبت۔ ایک محبت تو نیچرل ہے، وہ تو جس کے ساتھ انسان رہتا ہے ہوتی ہے محبت، کہ بڑھی ہوئی محبت ہے جس کو ہوس کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس پہ بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے تھے نا وہ چیزیں، تو ہمیں پتہ چلتا تھا بھائی یہ صحیح، بالکل حضرت نے کیا کہا تھا، بالکل صحیح۔ ابھی دیکھو ہمارے ایک دوست کا واقعہ میرے سامنے آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے نے اللہ معاف فرمائے خودکشی کر لی۔ 3-4 دن پہلے مجھے واقعہ سنا، خودکشی تو 2-3 سال پہلے کی انہوں نے۔ تو کہنے لگے میرا بیٹا جس مجلس میں بھی بیٹھتا تھا نا، ہر وقت اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، دولت، یہ باتیں دوستوں کی ہوتی تھیں۔ آج کل جو لونڈے لپاڑے ہیں صبح شام باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، تیری سیلری کتنی ہے، تیرا بزنس کتنا ہے، وہ وہاں سے اتنی ارننگ ہوتی ہے، میں یہ گاڑی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ہیں پیسے والے، حالانکہ یہ خود بھی کم پیسے والے نہیں ہیں، وہ غریب نہیں ہے، لیکن رشتہ دار اور زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس۔ یہ تو کمپٹیشن ہے نا۔ میں اور آپ اگر صدر زرداری کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو ہم تو احساس کمتری سے مر جائیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، یا ہم اور مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں تو ہم تو مر جائیں احساس کمتری سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین میں اپنے سے برتر کو دیکھو۔ دین میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو 4 نمازیں پڑھتا ہے، میں 5 پڑھتا ہوں، تو اصلاح کی اور توفیق چھن جاتی ہے۔ تو وہ مجھے بتا رہے اپنا واقعہ کہ میرے جو دوست، وہ جو میرا بیٹا تھا، وہ ریلیٹیو میں، رشتہ داروں میں جب بیٹھتا تھا تو ہر وقت رشتہ داروں میں باتیں کیا ہو رہی ہیں، یہ چھوڑ یار، یہ والی گاڑی بیچ کے دوسری نکالتے ہیں، یہ گاڑی بیچ کر، وہ سوچتا تھا یار میں تو نہیں خرید سکتا۔ ہر وقت باتیں کیا ہیں، یہ باتیں۔ مسلسل ڈپریشن کھائی جا رہی تھی اس کو۔ کاروبار میں پیسہ لگایا نہیں چلا، یوٹیوب سے دیکھ کے موٹیویشن ملتی ہے، بھائی وہ مشورہ دے رہا ہے، وہ کچھ مشورے صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ تھوڑی، کئی جگہ پہ قرآن نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا، جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے بند کروں گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹرگل اور محنت پہ لازمی نتیجہ نکلے، نہ یہ گورے کی کہانیاں ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل، پھل ملے گا، اللہ چاہے گا تو ملے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ اسلام نے ہمیں ہارڈ ورکنگ کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس پہ نتیجہ بھی نکلے گا، نہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی من کان یرید حرث الدنیا، جو بھی دنیا چاہے گا، نؤتیہ منہا ما نشاء، جس کو ہم چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے ملے گی، جس کو نہیں چاہیں گے تو اس کے چاہنے سے نہیں ملے گی۔ میرے چاہنے سے نہیں ملے گی کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے، یہ تو سب چاہتے ہیں بھائی۔ یہ جو کدال لے کے مزدور بیچارے کنویں کھود رہے ہیں، کیا یہ خوشی سے کر رہے ہیں یہ کام؟ چاہت تو ان کی بھی ہے، دولت آ جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہوں گا اور جتنی چاہوں گا، کسی کے لیے رزق کے دروازے ایسے چھپڑ پھاڑ کے کھول دوں گا کہ سمیٹنا مشکل، اور کوئی روٹی کو ترسے گا۔ تو اب ان کا ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بیٹا بیچارہ وہ کاروبار میں پیسہ ڈبو بیٹھا، اب قرض والے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، قرضے لے کے بزنس کرتے کیوں ہو بھائی؟ یہ بھی ایک ہوس ہے دنیا کی، پیسہ آ جائے۔ تمہارے پاس جو ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاؤ نا، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، موت کیوں آ رہی ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاتے ہوئے؟ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے سے بے عزتی ہوگی، تھوڑے ڈیسنٹ قسم کی ریڈی لگا لو، کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی اچھی سی لگے دیکھنے میں، ایک ٹماٹر پہ اسٹیمپ لگاؤ اپنی کمپنی کی۔ انگریز بھی ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ مجھے ایک بات بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم وہ عزت ان کی ہے نا ہماری نظروں میں۔ ابے کیا انگریز ٹماٹر نہیں کھاتے؟ تو بکتا ہوگا تو کھاتے ہوں گے نا، یہ سارے اگاتے ہیں جا کے درختوں سے، پودوں سے توڑ کے لاتے ہیں۔ لیکن میں نے وہاں دیکھا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیچ رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا کہلاتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ ٹماٹر بیچنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی
اپنی پروفائل یہ نہیں بنانا چاہتا کہ ہمارا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ ہے جمشید صاحب, ان سے ملاقات کیجئے, بیٹا آپ کا بزنس کیا ہے؟ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. تو یہ لفظ برا لگتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی, یہ لفظ کیا لگتا ہے؟ ابھی دیکھو میں نے گائے خریدی ہے نا, اب ہمارے گھر سے زیادہ دودھ دے رہی ہے, ہمارے سب گھروں میں جا کے بھی بچ رہا ہے, اب میں کیا کروں اس کا, ظاہر ہے چارہ بھی مہنگا ہے. تو میں نے کہا چلو یار جو بچتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں, وہی ریٹ پہ جو ریٹ پڑ رہا ہے, ہمیں کوئی پروفٹ نہیں. اب ہوا یہ, اب جو دودھ نکل کے آیا, بچے میرے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈونگے لے کے, وہ نہیں ہوتا پیمانہ لے کے بیٹھے یوں کر کے ڈال رہے. میں نے کہا ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا, زندگی بھر تمہارا کبھی رشتہ نہیں آئے گا. خدا نخواستہ دودھ والوں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, حلال کاروبار کر رہے ہیں, حلال بزنس کر رہے ہیں. تو بس بچوں کو ایک ظاہر ہے تھوڑی سی فیلنگ ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ڈونگے سے شاپروں میں دودھ ڈال رہے ہیں. ایک فیلنگ تو ہوتی ہے نا, اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں پھر گیا اس فیلنگ سے نکالنے کے لیے ان کو. میں نے کہا دیکھو جو دودھ بچے گا بکے گا ضرور, ضائع نہیں کرنا ہم نے. اور گائے کو پالنا ایک گھر سے زیادہ مشکل کام ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مشہور ہے نا جسے کوئی غم نہ ہو بکری پال لے. تو گائے جو کراچی میں گائے پالنا, کیونکہ اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا, اس کو صحیح نہیں کھلایا تو وہ آپ کو کھا جائے گی. گائے کے نخرے اتنے ہوتے ہیں, اور اس کے پھر یہ پھر بھڑانا پھر ونڈا پھر پتہ نہیں کیا کیا وہ مکس ہٹی, اور مجھے تو نام بھی نہیں آتے چاروں کے. لیکن اب گھر کا دودھ ہے نا, ابھی ہم نے ماشاءاللہ 14 لیٹر دودھ سے رفیع بھائی ایسا مکھن نکالا ہے, خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس. پہلے تو میں نے واشنگ مشین سے مکھن نکالا تھا نا, وہ واشنگ مشین ہم نے خریدی ہی اس کام کے لیے تھی, وہ کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے. تو اب مجھے پتا چلا ترکی سے کوئی مشین آئی ہوئی ہے جو وہ زیادہ اچھا مکھن نکالتی ہے, وہ میں نے خریدی مشین اسٹیل کی. تو اس میں 14 لیٹر دودھ کا ہم نے بنایا دہی, کچے دودھ کا, پکا ہوا دودھ نہیں, جتنا نیچرل فارم میں رہے گا اتنا اچھا ہے. کچے دودھ کا ہم نے بنایا دہی, اور اس 14 لیٹر دودھ کی جو دہی بنی اس کو ڈال دیا ہم نے اس ترکی سے امپورٹڈ مشین میں, یہیں سے خریدی صدر سے یا کسی جاننے والے سے. اور اس میں یخ ٹھنڈا پانی ڈال کے جو گھمایا ہے, آہا 20-25 منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹا کے دیکھا ہے نا, مشین کو روک دیا, 10 منٹ کے بعد اتنا بہترین مکھن اوپر آیا ہوا تھا کہ اس مکھن کو پھر ہم نے نکال کے آپ کی دعاؤں سے محفوظ کر لیا. تو آج کل ہم ناشتے میں وہ مکھن نوش فرما رہے ہیں. سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, دیکھو کھانے میں کتنا مزہ آئے گا. بازاری چیزوں پہ اعتبار ختم. میں نہیں کہہ رہا سب 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں, ایسا نہیں, 1 نمبر لوگ بھی ہیں. کیا پتہ چلے گا یار یہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. تو اپنی گائے کے اپنے سامنے دودھ نکال کے پیو, یہ ہے خالص. اس کے کا مکھن نکالو, یہ ہے گایوں میں انجیکشن ٹھوکے جا رہے ہیں. گائے کہہ رہی ہے بس 10 لیٹر بہت ہے ایک دن, 14 لیٹر دودھ بہت ہے ایک دن میں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو 28 لیٹر دے گی, ایک ٹھوکا اس کے. وہ کہہ رہی ہے ابھی دودھ میں نے تھنوں میں نہیں اتارنا, کچھ بچے کے لیے چھوڑ رہی ہوں میں. نہ ٹھوکا, وہ سارا دودھ نچوڑ لیتے ہیں اس کو, جب اس کی ہڈیوں کا جوس نکل آتا ہے نا پھر وہ کسی کو پہنا دیتے ہیں لے جا کے. سمجھ رہے ہو پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے ٹھوکے جا رہے ہیں یار. کتنے کینسر دیکھو کتنا پھیل چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا اس ٹیکے سے ہے, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, کچھ تو مسئلہ ہے نا. ابھی ہمارے جاننے والے لوگ ہیں یار, فلاں کو بھی کینسر, وائف کو بھی کینسر, 50-55 سال کی عمر میں لوگ لڑک رہے ہیں. تو خالص چیز میرے بھائی یہی ملے گی آپ کو, اس کے علاوہ نہیں ملے گی. اب میں یہ دودھ چاہوں مہنگا کر کے بھی بیچ سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی جو ریٹ ہے بس اسی پہ نکالو, ہم تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نا, تو اس پہ تو میرا حق بنتا ہے نا, چارے کا پیسہ تو نکلے نا کم از کم. کیا خیال ہے؟ اب بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈونگے بھر بھر کے. تو میں مارکیٹ گیا, میں نے کہا بھائی کوئی ڈیسنٹ قسم کی کوئی مشین دے دو جو مشین یہ کام کر لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پیکنگ کا کام کون کر لے؟ مشین. تو اس پہ ابھی میں ورک کر رہا ہوں بہت. میں جب کام کرتا ہوں تو مشورے بھی بہت لیتا ہوں, جہاں جہاں جانا پڑے جاتا ہوں, اس کے بغیر میں نتیجے تک نہیں پہنچتا.
لاہور گیا, جب لاہور بیانات کے لیے گیا تو پتہ چلا وہاں بھی ایک صاحب کا کام ہے, ادھر گیا. کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ, ادھر جو جتنے ہائی وے پہ ہے نا یہ باڑے واڑے سب, ابھی پرسوں بھی وزٹ کر کے آئے ہوں ایک باڑے کا. اب مشینیں یا تو مل رہی ہوتی ہیں 10 لاکھ کی, اتنی مہنگی ہے. میں نے کہا بھائی 10 لاکھ کی مشین میں پاگل ہوں میں کیا, صرف دودھ کو پیک کرنے کے لیے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ایسا ڈیسنٹ کام ہو جائے کہ مشین یہ کام کرے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہر کام باہر ملکوں میں جب آپ جائیں نا ٹریولنگ کریں تو وہاں انہوں نے ہر چیز کو ایک سسٹم. اچھا دودھ نکالنے کی تو مشین ہم نے لے لی ہے, پہلے بچے بیٹھے ہوتے ٹھک ٹھک ٹھک, گائے کبھی لات مار رہی کبھی. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ایک ملازم رکھ لو. ایک ملازم کو میں نے رکھا تھا, 35,000 روپے مانگ رہا تھا, 25,000 گائے پالنے کے, اور پھر کہہ رہا تھا کھانا بھی کھاؤں گا. اب 3 ٹائم کا اس کو کھانا بھی کھلاؤ گھر سے. کھانا کھلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گھر والوں کی ایک ذمہ داری بڑھے گی نا, اس کو ٹائم پہ دینا پڑے گا. بچوں کو تو آپ 1-8 گھنٹے ناشتہ دیر ہو گیا, کچھ بھی ان کو کھانا پکنے میں تاخیر, ملازم کو تھوڑی ایسا کریں گے. تو میں پھر ٹینشن سے بچنے کے لیے میں نے بولا بھائی 10,000 تجھے کھانے کے دے دوں گا, خود ہی کھا لیا کر. تو 35,000. اب بتاؤ گائے کو کھلائیں یا اس کو پالنے والے کو کھلائیں؟ جتنا گائے کھا رہی ہے گائے پالنے والا بھی اتنا ہی کھا رہا ہے. تو پھر میں نے کھوپڑی استعمال کی. میں نے کہا یار ایسا کام کرو کہ مشینوں سے کام لے لو. یہ ملازم جب رکھا جاتا ہے جب 5-10 گائے ہوں آپ کے پاس, ایک گائے پہ میں ملازم, پھر وہ رہے گا کہاں؟ پھر ملازم نہاتے نہیں ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال کرے, پتہ چلا ہمارے سامنے کر رہا ہے, ہم جب نہیں ہیں تو نہیں کر رہا, بال گر رہے ہیں اس میں, اس کا اپنا پسینہ گر رہا ہے. تو آج کل ملازم کا بھی تو صاف ستھرا ملازم کھانے پینے کی چیز ہے نا, صاف ستھرا ملازم. ایک آیا تھا, میں نے کہا بھائی تو پہلے صابن سے 2 دفعہ یہاں تک ہاتھ دھوئے گا, سر پہ وہ لگائے گا, اور پھر گائے کے تھنوں کو گرم پانی سے دھوئے گا, اور جب ٹپکنا بند کر دیں تو اس کو صاف کرے گا پھر بالٹی میں. اس نے کہا ہاں مجھے پتا تھا نہیں کرے گا. اتنا نیک ہوتا تو بہت مشکل ہے کہ یہ کام کر رہا ہوتا. یہ بیان سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے لیکن آپ کے فائدے کی بات ہے, سن لیں اس کو. کچھ ہمارے تجربے ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. آپ کو فری پھوکٹ میں ہماری 1-2 مہینے کی محنت 5 منٹ میں اس کا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ مشین پہ آؤ, مشین پہ. تو ملکنگ مشین ہے نا وہ ہم نے پھر خریدی ہے بہت جگہوں پہ سروے کرنے کے بعد. اس کا میں اب ایک ولاگ بناؤں گا گائے کا, پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. اس ملکنگ مشین کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے لگا دو بس, ٹڑک کر کے صاف ستھرے طریقے سے دودھ نکل آتا ہے. تو 1 دفعہ کا خرچہ ہے مشین میں, لیکن جان چھوڑ گئی وہ. اب ایک اور چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے, وہ ٹانگیں باندھنا بڑا مسئلہ ہے. ٹانگیں تو ہم باندھ دیتے ہیں لیکن وہ رسی کتنی گندی ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں بھائی, کام سارے کرو لیکن اگر آپ اس کو تمیز سے کرو گے تو صفائی ستھرائی سے سب کچھ ہو جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک تھوڑا سا فریم بنا لیا جائے جس میں گائے فکس ہو جائے, بہت ہلکا پھلکا 1-2 پائپ لگا کے بن جاتا ہے. وہ یوٹیوب پہ دیکھو گوروں نے کیا ہوا یہ, ایسا فکس کرتے ہیں گائے ہلتی نہیں ہے, بڑے آرام سے بیٹھ کے دودھ نکالتے رہو اس کا. ہم تو مشین لگا دیں گے. تو ابھی اس پہ ورک کر رہا ہوں میں آج کل فارغ وقت میں. اس کا طریقہ یہ ہو گیا کہ اب دیکھو دودھ بھی بک جائے گا, اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ بچے یوں کر کے. تو لیکن یہ ہے کہ مزہ آ گیا, اتنا بہترین دودھ. آپ کو پتا ہے ہماری جو دیسی گائے ہے نا اس کا دودھ کہلاتا ہے A2 کوالٹی. میرے چونکہ ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں, ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں. دودھ کی 2 قسمیں, ایک A1 کہلاتا ہے اور ایک A2 کہلاتا ہے. A2 کوالٹی میں اچھا ہوتا ہے اور یہ ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. اور جو A1 ہے وہ گوروں کی گائے ہے, جو آسٹریلین گائے. دودھ اتنا ہوتا ہے بیکار, ہضم اس کو ہضم کرنا مشکل. میں بیکار کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی بیکار نہیں. تو یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا یہ گورے لے کے جا رہے ہیں اور کراس بریڈنگ کرا کے ہماری گایوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے وہاں امریکہ میں دیکھا ہماری یہ ساہیوال کی گائے, اور یہ میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے لگ رہا ہے میں چھانگا مانگا میں گھوم رہا ہوں. تو وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے, انڈیا اور پاکستان سے جانور لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہماری گائے ہے چرنے والی, یا یہ جو گھومنے پھرنے والی گائے ہیں, یا یہ جو دیسی گائے ہیں, اس کا دودھ اپنے خرچے پہ پی لیا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں. اب ان کا بیٹا بھی ٹینشن میں گیا ہوا تھا نا, اتنی پرابلم ہو رہی تھی اس کو کہ یار میں جو ہوں وہ
سب گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دماغ بنا لو ٹماٹر بیچیں گے. دماغ کس چیز کا بنا لو؟ بولو نا, ٹماٹر بیچیں گے. اب یہ اچھا نہیں لگتا پڑھے لکھے آدمی کو کہ میرے اوپر دھبا لگے, میرا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ کیا بیچتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے. یہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے. بیچارہ جو ٹماٹر والا ہے اس کو تو بے عزتی محسوس نہیں ہوگی, لیکن جو جس کی توقعات یہ تھیں کہ میں لینڈ کروزر لے کے گھوموں گا اور میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اس کو ظاہر ہے ریڈی پہ بیٹھا ہوا اس کو فیلنگ ہوگی نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو بھائی ڈیسنٹ طریقے سے بیچو. صحیح ہے. انگریز ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ لیکن کوئی کہتا ہے گورے ٹماٹر بیچتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں گورے میزائل بیچتے ہیں, بم بیچتے ہیں. تو میں آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں کہ آپ ٹماٹر بھی بیچ لو گے, اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی رشتہ لینے میں مشکلات ہوں گی, آپ کی اچھی جگہ نکاح بھی ہو جائے گا. یعنی اچھی جگہ سے مراد جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے, آپ ان کو یہ تھوڑی بتاؤ کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں, آپ بولو کہ میرا آن لائن ویجیٹیبل کا بزنس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ویجیٹیرین ہیں ان کو ویجیٹیبل پرووائڈ کرتا ہوں. اس میں ریڈ ویجیٹیبل بھی ہے. ٹماٹر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور خاص طور پر وہ ریڈ ویجیٹیبل جو عام طور پر کھانوں میں زیادہ یوز ہوتی ہے, فوڈ میں زیادہ بولو یوز ہوتی ہے. 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ نے اپنا ایک آفس بنا لیا گھر کے اندر ہی, ایک کمرہ ذرا اتنا تو کر لو نا, رنگ ونگ کر لو اس کے اوپر, ایک پرانا سا لیپ ٹاپ کسی سے لے لو, آن لائن سب کچھ ہو جاتا ہے بھائی آج کل. اور بائکیا والے سے رابطہ کرو, خود ہی بائکیا والے بن جاؤ. 2 کپڑے رکھو, ایک آفس میں بیٹھنے کے لیے. ایک آدمی نے مجھے بتایا آج بڑے پیسوں میں کھیل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بیان سنے. اس نے مجھے بتایا کہ میرے میرڈ تھا, بیچارے پہ حالات خراب ہو گئے. اب مالدار گھر میں شادی کر لی تو بیگم کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں غریب ہو گیا ہوں. آج کل بیگمیں مارکیٹ سے ایک دم شارٹ ہوتی ہیں, خلا لے لیتی ہیں. یہ خلا شرعی معتبر ہوتا نہیں ہے یہ والا خلا. تو کہتا ہے میں نے وہ کام کیے نا مزدوری کے, کہتا ہے میں نے 2 کپڑے رکھے ہوئے تھے, ایک گھر کے لیے اور ایک وہ میں اپنا سوٹ یعنی شاپر میں نا شلوار قمیض پرانے سے ڈال کے جاتا تھا, ہولیا چینج کر کے مزدوری کرتا تھا میں صدر میں. اس سے کم از کم اتنا ہو گیا, پھر واپسی پہ نہا دھو کے دوبارہ کپڑے چینج کر کے آئے اپنی گاڑی میں یا بائک میں جو بھی تھی. یہ ریئل بتا رہا ہوں آپ کو, ریئل. جس بندے نے مجھے بتایا خود اس کی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو میں. کہہ رہے وہاں جا کے پتہ نہیں لوڈنگ کا کام کرتا تھا کنٹینر پہ, بالکل ہولیا چینج, کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی صاحب ہے. نام بتا دوں آپ کو وہ پکڑا جائے گا بلا وجہ بیچارہ. تو کہہ رہے ہم نے بھیک نہیں مانگی, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, مزدوری کی. اب ایک اسٹیٹس بن چکا تھا سسرال میں, خاندان میں. اگر وہ یہ دیکھ لیتے بھائی یہ ہولیے میں وہاں یہ کام کر رہا ہے تو وہ اسٹیٹس خراب ہوتا. اسی دوران جاب بھی تلاش کرتا رہا, محنت کرتا رہا, اللہ نے پھر حالات اچھے کر دیے. پھر اس کو وہ دھوتی بنیان کی ضرورت ختم ہو گئی. دھوتی بنیان نہیں تھا شلوار قمیض ہی, وہ جیسے بیچارے مزدور لوگ پہنتے ہیں. تو آپ ذہن میں یہ بنا لو کہ ہم اللہ نہ کرے کوئی حالات آ گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. دیکھو جو چیز بھی کھائی جا رہی ہے نا وہ بکتی ہے. تو ٹماٹر بیچنے میں آپ یہ نہ کہیں گے سسرال رشتہ لینے کے لیے کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. آپ نے کیا کہنا ہے, میرا ویجیٹیبل کا بزنس ہے, یہ میرا آفس ہے. کرائے پہ کسی سے 2 دن کے لیے ادھار آفس مانگ لو. خیر یہ میرا آفس ہے اور اس میں آپ کبھی تشریف لائیے. ہمارا ویجیٹیبل کا بہت بڑا بزنس ہے. ہم ویجیٹیرین کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ جو گوشت ووش کے, پھر وہ ڈاکٹروں کے 2-4 کلپ بھی لگا لو جو کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے. دیکھو سبزی کھانے کا بھی ایک کلپ آیا, سبزی کھائیں, زیادہ سے زیادہ سبزی کھائیں. ویجیٹیرین یہی کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھائیں, کیا کھائیں, سبزی کھائیں. تو ایک بڑا اچھا کلپ کسی نے بنایا کہ بالکل ہمیں سبزی ہی کھانی چاہیے, اور سبزی کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سبزی بکرے کو کھلائیں اور کاٹ کے بکرا کھا جائیں. میرے تو سلام دعا ڈاکٹروں حکیموں سب سے ہوتی ہے نا. ایک قبلہ حکیم صاحب تھے, بہت پرانی بات ہے. تو
میں نے پوچھا حکیم صاحب یہ چنے کی دال کے بڑے فضائل ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں یا حکیم لوگ بتاتے ہیں بڑی طاقتور ہوتی ہے لیکن ہضم نہیں ہوتی ہے, گیس کرتی ہے. انہوں نے کہا بہترین طریقہ ہے کہ چنے کی دال بکری کو کھلاؤ اور بکری کا دودھ پی لو. بکری کو جو بھی کھلایا جائے نا دودھ میں اس کے اثر فوراً آتا ہے. یہ دودھ کی خاصیت ہے. بکری میں بہت جلدی, میں نے دیکھا ہے بکری کو میں پیاز کھلاتا تھا نا, دودھ پیو گے پیاز کی اسمیل آئے گی دودھ میں. تو بکری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بکری کو جو کھلایا جائے اس کے دودھ میں, دودھ بڑی خاندانی چیز ہے, خوب سمجھ لو اگر صحیح نیچرل فارم میں مل جائے. خیر, تو آپ نے کیا لیبل لگانا ہے؟ ہم ویجیٹیرین ہیں. ہم کیا ہیں؟ ویجیٹیبل کو پروموٹ کرتے ہیں یا اور جو بھی آپ کو بہتر لگے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں میرے بھائی. تو اس بیچارے نے جب دائیں بائیں ہر ایک سے دنیا کی باتیں, گاڑی بنگلہ سب کچھ یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, تو جو چیز صبح و شام انسان سنتا ہے اسی کی ویلیو دل کے اندر آتی ہے. تو دنیا تو ملی نہیں, ڈپریشن سے خودکشی کر لی. میرے پاس تو ایسے لوگ آ چکے ہیں جو خودکشی کی طرف جا چکے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کا بیان ہم نے سنا ہے تو اللہ کا شکر ہے خودکشی کے خیالات دل سے نکل گئے. ہر وقت دنیا کا خناس جو ہے نا گوبر دماغ کے اندر بھرا ہوا تھا. او بھائی جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے, 4 دن کی زندگی ہے. اور اگر ریڑھی لگا کے بھی ٹماٹر بیچ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہی ہو جائے گا نا, ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی, وہ بھی مرے گی تم بھی مرو گے. قبرستان میں جا کے دیکھو وزیروں کی بیٹیاں بھی دفن ہیں جو ملکاؤں کی طرح رہا کرتی تھی, ٹماٹر والوں کی بیویاں بھی دفن. ایک قبر ٹماٹر والے کی ہوگی, اس کے ساتھ کسی شہزادے کی قبر ہوگی, اندر جانے کے بعد سب برابر. یہ ہے اس دنیا کی حیثیت. تو موت کا تصور دیکھو, موت انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم ہے. یہ ایسی چیز ہے جسے کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے میں زندہ رہوں ہمیشہ, لیکن خدا کی قسم ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی کیا ہے؟ موت کا تصور, کہ سب ختم ہو جائے گا. اب میرے اور آپ کے بس میں اگر ہوتا کہ موت کو ہم دھکیل دیں تو ہم دھکیل دیتے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو کیوں نہ اس موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بے دین آدمی اس موت کے تصور کو ٹینشن اور ڈپریشن کا ذریعہ بناتا ہے, یار میں مر نہ جاؤں, یار میں بوڑھا نہ ہو جاؤں. دیندار آدمی اسی موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیتا ہے کہ یار سب کیا ہو جائے گا؟ ختم. نہ خوشیوں میں اتراتا ہے, خوش ہوتا ہے وہ, آپے سے باہر نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ یہ خوشی چھن جائے گی. جو چیز چھننے والی ہے اس پہ اتراتا ہے انسان. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری بڑی خوبصورت سی بیوی, بڑی معشوقہ, اپنے دوستوں میں انٹروڈکشن کروا رہے ہو, آج کل لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, اپنی بھابھی سے ملیے, دوست جل رہے ہیں, ابے یار اتنی خوبصورت بیوی لے کے گھوم رہا ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس نے کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہوا ہے, 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. دوست نے پوچھا یار ہم نے تو سنا ہے کہ بھابھی نے خلا کا کیس کیا ہوا ہے. ہاں یار کیس تو کیا ہوا ہے, 1-2 دن تک تو ہے نا, ابھی میرے ساتھ ہی ہے. اب خلا کی ڈگری, جج کا تو کام ہے لوگوں میں طلاقیں دلوانا. ونس اپون اے ٹائم ججز کا کام تھا سلو صفائیاں. آج کل الحمدللہ جنرل مشرف وہ کام کر کے گیا ہے کہ آپ جائیں, آپ کی بیگم جائے, بس عدالت جج انتظار کر رہا ہوتا ہے, آئیے, اتنے دنوں کے بعد آپ کیوں تشریف لائیں ہیں. فوراً ٹھک کر کے, ابے جو کام میاں کا ہے تو جج ہے بھائی, تیری بیوی نہیں ہے. اپنی بیوی کو تو طلاق دے. اسلام میں طلاق کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے جس کی بیوی ہے. حکومت کی بیوی تھوڑی ہے جو حکومت کے پاس یہ رائٹ آ گیا. خیر یہ تو ایک الگ دکھڑا ہے جو ہم سناتے رہتے ہیں. خاندانی نظام کی واٹ لگا دی اس عدالتی خلا نے, اور ہمارے دینی لوگ سب خاموش, سب خاموش بیٹھے ہوئے. اس پہ کوئی جاندار آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے, پورا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. خیر تو اب آپ نے یہ کہا یہ آپ کی بھابھی ہیں, ان سے ملیے, دوست جل رہے ہیں, جیلس ہو رہے ہیں, بے یار ٹماٹر کی ریڑھی لگاتا ہے اور شادی کہاں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک دوست نے عقل مند نے آ کے کہا بھائی یہ تو خلا کا کیس اس نے کیا ہوا ہے. کہا یار کوئی بات نہیں, جب تک ہے اس وقت تک میری ہے نا. تو اس بات سے دوست مطمئن ہو جائیں گے, بولیں گے بس یار بے وقوف کسی اور کو بنا, تیری کہاں سے ہے, کسی بھی وقت مارکیٹ سے
شارٹ ہو سکتی ہے. خلا کا کیس چل رہا ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی یہ ہمیں یہاں تو یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے, یہ گاڑی بھی میری نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی میرا بولو نہیں ہے, یہ حتیٰ کہ کرتا شلوار ناڑا بھی میرا نہیں ہے. کمبخت جب کفن پہناتے ہیں نا ایک چیز نہیں چھوڑتے. انگریز تو پھر بھی سوٹ ٹائی میں, جو اس کے دفتر والی ٹائی تھی نا وہ تو لگا ہی دیتا ہے. انگریز جب دفن کرتے ہیں نا سوٹ ٹائی میں, جو باس اکثر پہنا کرتے تھے, وہ ہو سکتا ہے انڈر ویئر بھی پہنا کے رکھتے ہو, بہرحال مجھے نہیں پتا باقی ڈیٹیل میں نہیں, پورا بڑی تمیز سے اس کو ایک پرسنالٹی بنا کے تابوت میں دفن کرتے ہیں. کم از کم تابوت تو جاتا ہے نا ساتھ. اسلام نے تو بتا دیا بھائی چڈی بنیان بھی اتارو, ختم, کچھ بھی نہیں جاتا, جیب ہی نہیں ہوتی ہے کفن میں. اور ایک کپڑے پہ بھی جو جا رہا ہے نا وہ بھی اس لیے کہ سطر ڈھانپ دیا جائے اس کا بس. تو میری کہاں سے ہو گئی, کیا خیال ہے, میرا گھر, میری زمین ہے, بچکانہ باتیں ہیں. شاعر نے کہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق اونچا نہیں ہے, گھٹیا ہے, بہت گھٹیا سوچ ہے. جس بیوی نے خلا کا کیس فائل کیا ہوا ہے اس کو دعوتوں میں لے کے فخر کر رہا ہے میری وائف سے ملیے. اب ایک تیری وائف کیس چل رہا ہے بھائی, کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. تو بھائی ہر چیز شارٹ ہو سکتی ہے مارکیٹ سے. تو اس پہ اتنا زیادہ ایگریسو ہو جانا, میری بائک چھن گئی, میرے یہ ہو گیا, میرا یوں ہو گیا, بچکانہ باتیں ہیں بھائی, بچکانہ سوچ ہے. تو اس لیے دولت کبھی بھی نہ تو ناجائز طریقے سے کماؤ اور نہ نامناسب طریقے سے کماؤ. شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے حرام طریقہ بھی نہ ہو, نامناسب بھی نہ ہو. نامناسب کسے کہتے ہیں, اپنے آپ کو ذلیل کر کے کمانا. آج میں دیکھتا ہوں ہوٹلوں کے باہر جاؤ, گاڑیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں, آپ آئیے ہمارے ہوٹل میں آئیے, یہاں کھانا. یہ انگریزوں سے سیکھا ہے ہم نے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کیوں اپنے آپ کو کسٹمر کے سامنے ذلیل کر رہے ہو؟ تم نے ہوٹل بنا لیا, ریسٹورینٹ بنا لیا, لکھ دیا کہ یہاں بہاری کباب ملتے ہیں, دیسی مرغا ملتا ہے, بس لکھ دیا نا, کافی ہے, نظر آ رہا ہے نا. سائن بورڈ لگا دو تاکہ چلتے پھرتے لوگوں کو نظر آئے. آ کے گھس رہے ہوتے ہیں, سر آپ آئیے. یہ بھکاری پن ہے. آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ, کپڑے کی مارکیٹ میں, ہاں باجی, ہاں صوفی صاحب, ابے تو کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ہم یہاں سے گزر رہے ہیں, نظر پڑ رہی ہے نا, گولا گنڈا تو نہیں بیچ رہا نا یہاں پہ. تو اپنے آپ کو بھی تھکا رہے ہو, ذلیل بھی ہو رہے ہو. رزق اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے. یہ طریقہ جائز ہے لیکن نامناسب, انسان کی عزت کو خاک میں, ڈپریشن میں بھی لے کے جاتا ہے انسان. آپ ایک دکان کے ساتھ دوسری دکان کھول لو, دوسری دکان والا آپ کی دکان کی واٹ لگانا شروع کر دے گا. بھائی وہاں سے دہی لیتے ہو, دیکھ لو. اچھا ہوشیار اتنے ہوتے ہیں, برائی نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ان کو پتا ہے ہم برائی کریں گے تو بدنام ہوں گے. میرے تو تجربہ ہے نا ان سب چیزوں کا. اچھا آپ وہاں سے دہی لیتے ہیں؟ جی وہاں سے لیتا ہوں میں, آج ہم نے سوچا آپ کی ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بس میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا, ظاہر ہے پڑوسی ہے, کہہ تو دیا آپ نے, اور کیا ہے, بول تو دیا نا آپ نے. میرے پاس بائک تھی, پرانی بائک, کسی کو بددعا دینی ہو نا تو بدنامی سے بچنے کے لیے 2 بددعائیں یاد کر لو, بدنامی بھی نہیں ہوگی اور بددعا ایسی لگے گی روئیں گی, روتا رہے گا وہ. ایک اس کو دعا کرو, اے اللہ اس کو پرانی گاڑی دلا دے, بس, اے اللہ اس کو پرانی گاڑی دلا دے. نمبر 2, اے اللہ اس کے گھر میں مزدور آئیں, بس. اس کے گھر میں کون آئے؟ کنسٹرکشن کے کام کے لیے مزدور گھر میں گھس جائے نا, امام مہدی آ کے نکالیں گے اس کو بھائی, وہ نہیں نکلے گا, نہیں نکلتا. انگریزوں کے ہاں, گوروں کے ایسا ہوتا ہے, مزدور کو, ٹھیکیدار کو آپ نے ٹائم دیا, ایڈوانس پیمنٹ دے دی, اس ٹائم کے اندر بنا کے نکل جائے گا. یہاں نہیں ہوتا. یہاں آپ نے کوئی کمرہ بنانا ہے, کچھ بھی بنوانا ہے نا, مزدور کو, ٹھیکیدار کو آپ نے بلایا, آپ نے کہا یہ پیسہ آدھا پکڑ لے, وہ آدھا لے گا پیسہ, آدھا پکڑ لے, کتنے دن میں بنا دے گا؟ جی 1 مہینے میں بنا دوں گا. یار 2 مہینے لے لے, ٹھیک ہے لیکن بنا دینا. چل ٹھیک ہے 2 مہینے نہیں, میں 1 میں بنا دوں گا. ابے تو 2 مہینے لے لے لیکن بنا دینا. اس دوران وہ 10 بندوں سے اور ٹھیکہ پکڑ لے گا, تو کہے گا یہ تو آ ہی گیا ہے نا میرے ہاتھ میں,
سریے کے پیسے تو مل ہی گئے ہیں, اب یہ تو بھاگ نہیں سکتا, 10 اور بندوں سے پیسے پکڑے گا وہ, اور 10 کے 10 کے کام شروع کر دے گا. اتنا سا کام آپ کا ہوگا اور آپ عذاب جان. مزدور گھر میں گھس جائیں نکلتے ہیں. تو ایک بڑھیا نے کسی کو بددعا دی, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئے. تو اس نے کہا یہ کیسی بددعا ہے؟ جب آئے نا تو پتہ چلا. تو ٹھیکیداروں کے لیے یہ طریقہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کما تو لیتے ہیں, گھٹیا طریقے سے کماتے ہیں. یہ تو ناجائز بھی ہے کہ جس سے آپ نے جو وعدہ کیا آپ اس کو پورا نہیں کر رہے, لیکن ٹھیکیدار پکڑ رہے ہوتے ہیں. ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے ٹھیکہ پکڑ لیا, رلا دیا بندے کو. بھائی جس سے آپ نے کمٹمنٹ کیا آپ اس کو جلد سے جلد پورا کرو. یہ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, میں خود یہ بھگت رہا ہوتا ہوں. اب سوچو ہمارے ساتھ جب یہ ہوگا تو آپ تو اتنے زیادہ مشہور نہیں ہو, تو مشہور لوگوں کے ساتھ, حالانکہ ان کو ڈر بھی ہوتا ہے, مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو بیچارہ مشہور نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے. کون سا طریقہ ہے؟ گھٹیا, نیچ پنا ہے. ابھی ایک کا کام ہوا نہیں ہے, ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ. بھائی آپ پکڑو, ٹھیکہ پکڑو, اس کو پھر ٹائم دے دو, بھائی یہ 2 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے, اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا, ایڈوانس میں کچھ دے دو تاکہ کمٹمنٹ خراب نہ ہو. نہ, اسٹیٹ ایجنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو 1 کروڑ کا پلاٹ انہوں نے بیچا, بیانہ بھی لے لیا. شام کو ستار بھائی کی کال آ گئی, یار وہ 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا؟ ہاں یار دے دیا. بیانہ لے لیا؟ ہاں لے لیا. اب 1 کروڑ 10 کا مجھے دے دے یار, یہ 1 کروڑ 5 کا مجھے دے دے. اب آپ کی نیت کیا ہو گئی؟ اسٹیٹ ایجنٹ کی نیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ یہ نہیں کہتے یار وہ تو میں بیچ چکا ہوں, بیان دے چکا ہوں, بیانیہ لے چکا ہوں, بیانہ لے چکا ہوں, میں اس سے ایڈوانس لے چکا ہوں, اب یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. میں ابھی عمرہ کر کے بھی آیا ہوں, وہاں میں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ساری دعائیں مانگی ہیں میں نے, تو میں کیسے یہ کر لوں گا؟ کوئی میرے ساتھ یہ کرے مجھے کتنا غصہ آئے گا. نا نا نا, وہ کہے گا یار ستار بھائی آپ 1 کروڑ 5 کا لے رہے ہو نا, 5 کیا 5,000 بھی اضافی دے رہے ہو نا, کوئی مسئلہ؟ یہ تو 5 لاکھ ہے, میں 5,000 میں بکنے والا آدمی ہوں, زبان چینج کر لوں گا میں. پھر کیسے بکتے ہیں؟ جمشید کو فون کریں گے جس کو 1 کروڑ کا بیچا ہے, یار جمشید بھائی دیکھو آپ سے اپنا پرانا تعلق ہے, میں نے آپ کو ایک چیز بیچ تو دی ہے لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا یار. اپنوں کے ساتھ انسان بات کلیئر ہی کرے تو اچھا رہتا ہے. یہ سب چیزیں میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اپنے اوپر. ایک صاحب نے مجھے بائک پہنا دی, پرانا واقعہ ہوگا, اس کو کمبخت کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری باتیں مفتی صاحب کر رہے ہیں. پھر ان کو ضرورت ہوئی بائک لینے کی, تو مجھے آ کے کہہ رہے ہیں اس کے یار کاغذات مفتی صاحب پورے نہیں ہیں, کم از کم 20-25 سال پرانی بات ہوگی, کاغذات پورے نہیں ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسی گاڑی لے کے بائک لے کے گھومیں. میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پتا تھا اس بندے کی اور بھی کمپلین ہے, آپ کہہ سکتے ہو سکتا میں بدگمار ہوں, لیکن اس کی پتہ چلا یہی کام ہے اس کا. اب تھوڑا ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے, مشہور ہو گیا نا, جب تک مشہور نہیں تھا, رفیع بھائی آپ کو تو بندے کا نام بھی جانتے ہیں, گاڑیوں کے جنازے پہنانے کی کوشش کی ہے لوگوں نے مجھے, سمجھ رہے ہو؟ پرانی گاڑی ہے یہ, مسجد کے, میں تو امام ہوں نا مسجد کا امام ہے, پہنا دو اس بیچارے کو, کیا پتا چلے. اتنے فضائل سنا, یہ گاڑی ایسی ہے, یہ گاڑی ایسی ہے, بس اتنے کی آپ کے لیے, آپ چونکہ امام ہو آپ کے لیے. جب میں نے گاڑی چلائی تو گاڑی کے علاوہ سب چیزیں چل رہی تھیں, ہارن کے علاوہ سب کچھ بج رہا تھا. اچھا جب میں روڈ پہ لے کے گیا, بریک ہی نہیں لگ رہی. کہہ رہے ہیں یار اس کے بریک کا سسٹم یہ ہے کہ 2-3 دفعہ آپ لگائیں گے, کوئی ہائیڈرولک بریک ہے پتہ نہیں کون سی ہے, تو 30 جب جا کے لگے گی. میں نے کہا ہاں کوئی بندہ سامنے آ گیا تو میں 3 دفعہ اس کو موقع دوں گا. تو خیر بڑی کہانی ہے ہمارے پاس, واقعات ہیں, یہ کہانیاں کا مطلب جھوٹے قصے نہیں ہیں, سچی کہانی ہے, سچے واقعات ہیں.
تو میں یہ واقعات سنانا مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے کہ پیسہ کمانے کا یہ کیا ہے, گھٹیا طریقہ, اور اس سے انسان بدنام بھی ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت کما لوں گا, بھائی لوگوں کو اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو اعتماد خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو آپ پہ اعتماد ہونا کہ میں اس کو 10 کروڑ روپے بھی دوں گا, اگلے دن مانگوں گا دے دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اعتماد پیدا کروانے میں کئی سالوں سال لگ جاتے ہیں, لیکن سیکنڈوں میں اعتماد ختم ہوتا ہے, ختم سیکنڈوں میں ہوتا ہے, ختم سیکنڈوں میں ہوتا ہے وہ. تو بات لمبی ہو گئی, وہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دنیا کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ناجائز کما رہا ہے, یہ بھی اس کی علامت ہے, ہوس ہے. نامناسب طریقے سے کما رہا ہے, نامناسب اپنی عزت لٹا کے, ذلیل ہو کے, یہ بھی نامناسب طریقہ ہے. آپ کوئی گاڑی خریدنے جائیں, گاڑی خریدنے کے بعد وہ کہے گا مٹھائی کے اتنے پیسے دے دو. ابے یہ مٹھائی کہاں سے آ گئی بھائی؟ کہیں گے یہ تو جی دستور ہے یہاں کا, مٹھائی کے اتنے پیسے ہوتے ہیں. بھائی میں پورا ڈبہ لے کر آ رہا ہوں مٹھائی کا, نہیں جی مٹھائی کے پیسے چاہیے. تو مزیداری نہیں ہے, مزیداری نہیں. خیر, تو جب یہ دماغ بنے گا دولت کے بارے میں ہر وقت ہوس 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 ہوس, تو ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا انسان؟ خودکشیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ان ملکوں میں تو بہت زیادہ ہیں, سب سے زیادہ. کبھی سوئٹزرلینڈ میں ریشو زیادہ ہوتا ہے, کبھی جاپان میں زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ جاپان ترقی یافتہ ملک ہے, تو وہاں اگر کوئی شخص پڑھائی میں پیچھے رہ گیا, جاب میں پیچھے ہو گیا, وہ سمجھتا ہے میں تو ناکام ہو گیا, وہ سمجھتا ہے میں تو کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا. تو خودکشی کرتا ہے, ظاہر ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی اس کو تانے دے گا, بے تو ناکام آدمی ہے. جاپان کی جو کمپنیاں ہیں وہ دنیا میں بہت آگے جا رہی ہیں, گاڑیاں, ہر چیز. تو وہاں کے لوگ ایسے ہیں نا, تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا وہ سیدھا سیدھا اس کے پاس اب خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہمارے ایک ریلیٹیو جاپان سے آئے تھے, بہت پرانی بات ہے, مجھے کہنے لگے کہ بتاؤ جاپان میں کسی بچی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے 1 نمبر سے رہ جائے, پاکستان میں کوئی بچی یا بچہ 1 نمبر سے رہ جائے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے, تو پاکستان میں اس بچے کی ماں کیا کرے گی, باپ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا, شب جمعہ چلا جائے گا. کیا خیال ہے؟ بیان سن لے گا جا کے مولانا عباد اللہ صاحب کا یا اور بزرگوں کا, صبر کے فضائل سن لے گا نا جا کے. لیکن جاپان میں کیا کوئی شب جمعہ ہے؟ نہیں ہے. جاپان میں کیا ہے بھائی, ان کے تو کوئی مولوی تھوڑی ہوتے ہیں, مذہب تھوڑی ہے. تو وہ تو سمجھتا میں ناکام ہو گیا. تو انہوں نے بتایا کہ جاپان میں ایسا نہیں ہے, اگر 1 نمبر سے بچی رہ گئی نا تو خودکشی ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے کر لیتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ریشو ہے. تو اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی ہوس کو اور بڑھا دو. بھائی دنیا تو کمانی ہے, وہ تو کافر نے بھی کمانی ہے, مسلمان نے بھی کمانی ہے. ہوس تو نکالو, مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, وہ کیا کرتے تھے, جب دکان پہ بہت رش ہوتا نا, 1 مہینہ دیکھتے, بہت 3 دن کے لیے دکان بند کر کے بیٹھ جاتے. وہ کہتے یار دکان ہی دماغ میں سوار ہو گئی ہے, اس کو نکالو. جیسے آپ جب میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز, اور ایک چیز سیاسی چیزیں سنتے 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 ایک ہی چیز سنتے رہیں گے. یوٹیوب بھی آپ سے کھیلتا ہے, آپ جس طرح کی چیزیں سنتے ہیں وہی بھیجنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ کو کسی سیاستدان سے محبت ہے, اس کے فیور والے صحافیوں کو سننا شروع کیا آپ نے, تو یوٹیوب وہی بھیجنا شروع کرے گا. آپ کی عشق اور زیادہ بڑھنا شروع, بڑھتے بڑھتے ایسی پیک پہ پہنچو گے کہ مخالفت برداشت نہیں کرو گے. کسی نے ایک لفظ بولا, آپ کا دل چاہے گا جبڑا پھاڑ دو. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اور اگر آپ کو کسی سے سیاسی لیڈر یا کوئی بھی لیڈر ہے جس سے دشمنی ہے, آپ اس کے صحافیوں کے کلپ سنو گے, سنتے 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 آپ کی دشمنی بڑھتی, کیونکہ سارے وہی یوٹیوب وہی چیزیں بھیجے گا جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہوں گی. ہوتے ہوتے آپ دشمنی میں اتنے پاگل ہو جاؤ گے, کسی نے اس کے فیور میں 2 لفظ بول دیا, آپ کا دل چاہے گا اس کا جبڑا پھاڑوں اور 32 باہر نکال کے رکھ دوں اس کی میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نیندیں اڑیں گی, پھر پاگل ہونا شروع ہو جاؤ گے, دوستیاں ختم, رشتہ داریاں ختم.
تو اس سے بہتر نہیں ہے بھائی بند کر کے؟ کیا خیال ہے؟ بند کر دو کچھ دنوں کے لیے, کنٹرول کرو. سننا کیا ہے بھائی؟ علماء کو سننا ہے, نیک لوگوں کو سننا ہے. سیاسی چیزیں اتنی سنو جتنا تمہارا سیاست میں عمل دخل ہے. جب نہیں ہے, دیکھو اس ملک میں کیا ہوتا ہے, جو بڑے بھائی چاہتے ہیں, مجھ پہ کوئی کیس بنا تو میں بولوں گا میرے بڑے بھائی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے نا, میرے بھی تو بڑے بھائی ہیں. تو کیا خیال ہے بھائی؟ ہم بھی قانونی زبان جان گئے ہیں, سیف گیم کھیلنا سیکھ گئے بھائی. اس ملک میں وہی ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے, جب بڑے بھائی چاہتے, جب پھر میرے چاہنے سے تو ہو نہیں رہا کچھ, تو ہمیں اگر کوئی بات موقع ملتا ہے کہ کوئی حق بیانی ہے تو ہم بیان کر دیں. ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا ہے پاگل ہو گئے ہیں ڈپریشن سے. بند کر دو اس میڈیا کو تھوڑے دنوں کے لیے, سائڈ پہ لگا دو, سکون ملتا ہے. ایک زمانے میں تو میری حالت ہو گئی تھی, کیونکہ آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے کوئی بات. ہر آدمی اپنا ایک کانسیپٹ لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے مفتی صاحب مجھ سے میرے نظریے کی باتیں کریں. وہ ہم سے ہوتی نہیں ہے, بحث ہوتی ہے, رشتے ٹوٹتے ہیں, دوستیاں ختم ہوتی ہیں, اسٹریس بڑھتی ہے انسان کی. تو میں تو پھر یہ کرتا ہوں, موبائل بند کر کے سفر پہ چلے جاؤ بھائی, بھول جاؤ. 1-1.5 ہفتے بعد آؤ, بالکل نارمل ہوتا ہے, انسان سیٹ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو بچانا ہے میرے بھائی. کھوپڑی بچے گی تو ملک بچے گا. سارے ہی پاگل ہو گئے پاکستان میں تو ملک تو دیوالیہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو ملک تو بنتا ہے عوام سے, لوگوں سے. لوگ صحت مند ہوں گے, کھوپڑی صحت مند ہوگی تو صحیح چلے گا حساب کتاب, ورنہ جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہیں ہو پائیں گے ہم سے. تو بہت زیادہ ایگریسو نہ ہوا کریں ان چیزوں میں آگے جا کے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ صاحب نے جب صبح و شام باتیں دنیا 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 دنیا, جب وہ بچہ بیچارہ بیٹھ رہا ہے رشتہ داروں میں, گاڑی, تو ظاہر ہے ڈپریشن میں گیا اور خودکشی کر لی. تو میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے جس کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے نا وہ زبان سے اسی کے تذکرے زیادہ کرتا ہے. فرماتے تھے بہت سے دولت مند بہت دولت والے ہوتے ہیں, زبان سے دولت کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے. یہ وہ دولت مند ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن دولت کی ہوس نہیں ہے. اور کچھ غریب ہوتے ہیں دولت ہے نہیں لیکن صبح و شام پیسہ پیسہ پیسہ. وہ نہیں جو وہ لال رومال والوں نے وہ لال ماسک چڑھا کے آتے ہیں, انہوں نے انڈا موڑ جیسے کسی ہوٹل کی ویڈیو بنائی ہے نا, بیٹھے ہوئے ہیں 1.5 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں 2 کروڑ سے پراٹھے کے پیسے ہیں نہیں. صحیح ہے. تو ہر وقت دولت دولت دولت, تو یہ اس کی علامت ہے آپ کے دل میں دولت کی ہوس ہے, یہ نقصان پہنچائے گی آپ کو. تو مجھے یاد ہے ان دنوں میں میرا نظر ٹیسٹ کرانے کے لیے میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, نظر میں کچھ تھوڑا سا دھندلا جال سا آ رہا تھا. تو 24-25 سال میری عمر تھی. میں جب گیا ہوں تو 5-6 بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خیر نظر ٹیسٹ کی, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ملٹی وٹامن لکھ کے دے دی. تو انہوں نے مجھے بتایا وہ بیٹھے ہوئے باتیں کیا کر رہے ہیں, ابے فلاں کی تنخواہ اتنی ہے, فلاں کی اتنی ہے. آدھا گھنٹہ میں بیٹھا ہوں کم بختوں کی, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. ابے تم اپنے پیشے سے متعلق ہی بات کر لو کہ یار ایک نیا ٹریٹمنٹ آ گیا ہے آنکھوں کے علاج کا, یار ایک نئی میڈیسن آ گئی ہے. یہ بھی نہیں. انسان کو اپنے پیشے سے تو محبت ہوتی ہے نا, کوئی صحت کی بات کر لو, آنکھوں کی صحت کی بات کر لو. نہ, جتنی دیر میں بیٹھا ہوں اس کی تنخواہ اتنی ہے, میری تنخواہ اتنی ہے, فلاں کمپنی میں فلاں ہاسپٹل میں جاب مل رہی ہے, اس میں اتنے ہزار, اس میں اتنے ہزار. آدھا گھنٹہ یہ 1000 لاکھ کروڑ, اس وقت تو لاکھ بھی کروڑ کے برابر ہوتے تھے, آدھے گھنٹے سے میں یہی سن رہا تھا. مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان پہ تو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. تو مجھے پھر یاد آیا, میں نے کہا یار حضرت کی صحبت میں رہ کے ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا کہ کون سی بات کتنی کرنے کی ہے. بھائی آپ ضرورت کی حد تک کرو, ہر وقت یہی ریپیٹ کرتے جا رہے ہو, سارا دن یہی کرتے ہوں گے. تو یہ ہے دنیا کی محبت, سمجھ رہے. تو اللہ نے ہمیں کیوں بتایا صبح و شام ذکر. کچھ لوگ تو اس کو فضول سمجھتے ہیں کہ صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ. کیسے پیارے الفاظ ہیں.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک مادہ پرست انسان کو یہ الفاظ ٹائم ویسٹنگ لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ ابے کیا صوفیوں کی طرح تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہو، ٹائم ویسٹنگ لگتے ہیں. لیکن اسلام تو دین فطرت ہے. اللہ کو پتہ ہے جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے محبت اسی چیز کی آتی ہے، اسی چیز کی محبت آتی ہے. دیکھو دنیا میں کسی کے پاس، کسی مذہب کے پاس اتنے خوبصورت ذکر نہیں ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اتنے خوبصورت سلیکٹڈ الفاظ نہیں ہیں. ایک ایک چیز اسلام کی دیکھو نا، اس محبت ہو جاتی ہے اسلام سے. کتنے پیارے کلمات سکھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمائے جس نے یہ کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ صبح جس نے پڑھا، 100 دفعہ شام جس نے پڑھا، اس سے زیادہ نیکیاں کوئی کما نہیں سکتا. کیوں ترغیب دی جا رہی ہے؟ او بھائی تھوڑا یہ گاڑی بنگلوں سے نکل کے، ہر وقت پیسوں کی دولت کی باتوں سے نکل کے کچھ اللہ کا ذکر زبان سے کرو گے تو محبت کس کی دل میں آئے گی؟ اللہ کی آئے گی. جانا اللہ کے پاس ہے. قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. مرقد قبر کو کہتے ہیں. شاعر نے کہا ہے کہ نظر سوئے دنیا، دیکھ دنیا کی طرف رہا ہے، اور قدم کہاں جا رہے ہیں روز بروز؟ قدم سوئے مرقد، قبر کی طرف تیرے قدم ڈیلی جا رہے ہیں. آج 80ویں سالگرہ ہے بھائی، 70ویں سالگرہ ہے بابا جی کی، آج 50ویں سالگرہ ہے. 50ویں سالگرہ کا مطلب 50 اسٹیشن